ایک شخص کے دو جڑواں بچے پیدا ہوئے اور ان کی کمر اوپر سے نیچے تک بالکل جڑی چپساں تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا کہ ان بچوں کو آپریشن کے ذریعے الگ کر دیا جائے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپریشن کیا گیا تو دونوں بچے مر جائیں گے، اس لیے کہ جو شارک ہے وہ دونوں کی جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال ان دونوں جڑواں بچوں کی پرورش شروع کر دی گئی۔ جب ماں ایک کو دودھ پلاتی تو دوسرا الٹا پڑا رہتا، اور جب دوسرے کو دودھ پلاتی تو پہلا الٹا پڑا رہتا۔ غرض اس طرح مشکل سے ان کی پرورش کی جاتی رہی اور بچے 5-6 برس کے ہو گئے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ خدا کی قدرت کے ایک کے دل میں دینی علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اور دوسرے کے دل میں علوم معاش حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ غرض دونوں کے لیے استاد متعین کیے گئے۔ ایک عرصہ گزرنے کے ساتھ ایک عالم دین بن گیا اور دوسرا بڑا گریجویٹ بن گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ جو دنیا دار تھا وہ عالم سے کہتا کہ بھائی، دنیا میں ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، کیونکہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں تم نہیں جانا چاہتے اور مجبوراً تمہیں بھی جانا پڑتا ہے، لہٰذا یہ ہر وقت کی مصیبت ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے استنجا کے لیے جانا ہوتا ہے تو تجھے بھی ساتھ جانا پڑتا ہے، کوئی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم سے زیادہ کوئی مصیبت میں نہیں۔ دیندار بھائی کہتا کہ بھائی صبر کرو، اس سے بڑی مصیبت کا آنا بھی ممکن ہے، مگر دوسرا کہتا کہ اس سے بڑی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی۔ چھوٹا بھائی نصیحت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مصیبتوں کے خزانے بھی بہت ہیں۔ خدا کی قدرت کے دیندار بھائی کا انتقال ہو گیا۔ پھر ڈاکٹروں کو جمع کیا گیا کہ اس لاش کو کاٹا جائے، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر لاش کو کاٹا گیا تو یہ زندہ بھی مر جائے گا، مجبوری تو سب کچھ کرا جاتی ہے۔ اب اگر زندہ بھائی سوتا ہے تو مردہ لاش کمر پر سوار ہے، اگر کھانا کھاتا ہے تو مردہ لاش کمر سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر استنجا کو جاتا ہے تو بھی وہ لاش کمر پہ اٹھائے رہتا ہے۔ اگر کھانا کھاتا ہے تو مردہ لاش کمر سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر استنجا کو جاتا ہے تو بھی وہ لاش کمر پہ اٹھائے رہتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ عالم بھائی صحیح کہتا تھا، تو وہ مصیبت لاکھ درجہ بہتر تھی کہ زندہ بھائی تو ساتھ جڑا ہوا تھا، جبکہ اب لاش کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نے توبہ کی کہ اے اللہ، اب بس کرو، اگر اس سے بڑی مصیبت آئی تو کیا ہوگا۔ غرض ایک مومن کی زندگی بظاہر طرح طرح کے دنیاوی دو پیچ کا شکار رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی وجہ سے اسے قلبی سکون کی دولت میسر رہتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کیا جائے اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یہ سوچا جائے کہ اس مصیبت سے بڑھ کر بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔